ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں کتاب کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری نہیں کا حاصل مطالعہ پیش کرنے جا رہی ہوں۔ اس کے رائٹر ہیں مولانا شمس پیرزادہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب میں مصنف نے بہت ہی واضح انداز میں قرآن کی دعوت دی۔ قرآن کے مطالعے کے فائدے بے شمار فائدے ہیں۔ جو شخص بھی قرآن کا مطالعہ صاف ذہن سے کرے گا وہ یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے منسوب کیا گیا ہے۔ قرآن صراحت کرتا ہے کہ غیر اللہ کے حاجت روائی کے لیے پکارنا سراسر شرک ہے۔ پہلے یہ صورت میں سورہ فاتحہ میں دعا کی تعلیم دی گئی کہ وہ یہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ قرآن کے مطالعے سے انسان کو ٹھوس اور حقیقی علم حاصل ہوتا ہے۔ جہالت دور ہوتی ہے، علم کی روشنی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کے مطالعے سے یاد دہانی بار بار ہوتی ہے اور نصیحت کی باتیں بار بار سامنے آتی ہیں اور انسان کو اپنی خواہشات پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن امراض قلب کے لیے شفا ہے، وہ شفا لما فی الصدور جیسے کہ آتا ہے۔ انسان کی اصلاح اور اس کی صحیح تربیت میں فیض صحبت بھی ایک اہم موضوع چیز ہے۔ مطالعہ کرنے والا قرآن میں متاثر ہوئے بنا نہیں رہتا۔ قرآن تو رافت سربلندی بخشنے والی کتاب ہے، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ اللہ اس کتاب کے ذریعے کتنی ہی قوموں کو اٹھائے گا اور کتنی ہی قوموں کو گرائے گا۔ لیکن کیا یہ رافت محض قرآن ناظرہ پڑھنے سے حاصل ہوگی، یا یہ سربلندی حاصل کرنے کے لیے قرآن کا حامل ہونا، علمبردار بننا ضروری ہے؟ قرآن کو سمجھا جائے، اس کا علم حاصل کیا جائے۔ جو شخص قرآن کو بنا سمجھے پڑھے تو اس انسان کی مثال اس گدھے جیسی ہے جس پر کتابیں لاد دی گئیں لیکن اس کو کچھ فائدہ نہ ہوا۔ ایسی بات کہنا بڑی ہی جسارت ہوگی۔ ہم دین کے معاملے میں افراط اور تفریط سے بچ کر اعتدال کی راہ اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کا پورا فائدہ اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب اس کی تلاوت اس طرح کی جائے جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یتلون حقہ تلاوتہ۔ جو لوگ بے سمجھے قرآن پڑھنے کے عادی ہو گئے ہیں وہ اس حدیث پر غور فرمائیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، جس نے 3 دن سے کم وقت میں پورا قرآن پڑھا اس نے کچھ نہیں سمجھا۔ کیا غیر مسلمانوں کو ماترجمہ قرآن دینا جائز نہیں؟ یہ سوچ لوگوں کے بہت ہی غلط اور بے بنیاد سوچ ہے۔ جب تبلیغ کے غرض سے قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ غیر مسلموں کو پیش کیا جاتا ہے تو بعض لوگ اس پر اعتراض کرنے لگتے ہیں، جبکہ قرآن کو چھونے کے آداب صرف اہل ایمان کے لیے ہیں، غیر مسلموں کے لیے نہیں۔ ہاں، وہاں منع کیا جا سکتا ہے، وہاں نہیں دیا جا سکتا جہاں پر توہین کی جانے کی اندیشہ ہو یا توہین کی جا رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر و کسریٰ کو جو دعوت خطوط بھیجے تھے ان میں قرآن کی آیتیں درج تھیں۔ قرآن میں کافروں کو بھی آیتیں سنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ عین جنگ کے موقع پر اگر کوئی مشرک کلام الہی سننے کے غرض سے امان طلب کرے تو اسے امان دے کر کلام الہی سنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن جہاں غیر مسلموں کو قرآن کے پیغام کو روشناس کرنے کے لیے ترجمہ والی قرآن دینے کی بات آتی ہے تو کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان کا یہ اعتراض دعوت تبلیغ میں رکاوٹ کا باعث ہوتا ہے اور تبلیغ نہیں ہو پاتی۔ یہ بات عجیب ہے کہ مسجدوں میں بھی آج اجتماعات کیے جاتے ہیں جن میں بزرگوں کی کتابیں تو بڑی ہی اہتمام سے پڑھی جاتی ہیں، لیکن درس قرآن کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اگر کہیں درس قرآن دیا جا رہا ہے تو انہیں اس سے دلچسپی ہی نہیں ہوتی۔ وہ اگر کوئی ہلکے کی کتاب دے دی جائے تو اسے بڑی ہی گہری دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں۔ کیا آج ہمارے اجتماعات ایسے ہو گئے ہیں؟ ہم سب کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے۔ ہمیں قرآن کے درس کرنا چاہیے
اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنانی چاہیے۔ اسی طریقے سے آتا ہے کہ کیا قرآن صرف علماء کو سمجھنے کے لیے ہے؟ کچھ گروہ ایسے ہیں، ایسا خیال کرتے ہیں، جو صرف علماء کو سمجھنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں رہے عوام تو بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابوں پر ان کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، یہ ان کا خیال رہتا ہے۔ مگر یہ خیال ان کا یہ صرف غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ قرآن کی روشنی سے لوگوں کی محرومی کا باعث ہے یہ خیال کرنا کہ یہ صرف علماء کے لیے ہے۔ کون نہیں جانتا کہ قرآن کریم کا نزول آغاز ہی اقرا سے ہوا ہے، جس کا معنی ہے پڑھ، اور پڑھنے سے مراد ہے قرآن ہی کا پڑھنا ہے، نیز اس میں سمجھ کر پڑھنے کا مفہوم بھی شامل ہے۔ قرآن تو اپنا نزول کا مقصد ہی لعلکم تعقلون بتاتا ہے، تاکہ وہ تم سمجھو۔ اس لیے یہ خیال کرنا کہ یہ اس کتاب کو صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں سراسر غلط ہے۔ قرآن اپنے آپ کو اپنے عام فہم ہونے کا خود صراحت کرتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورہ قمر آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے قرآن کو آسان بنایا نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے کے لیے؟ اس طریقے سے آتا ہے، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی یہ قرآن لوگوں کے لیے، نصیحت کے لیے، ہدایت کے لیے آیا ہے، نہ کہ مخصوص لوگوں کے لیے۔ اگر ان کا یہ اندیشہ ہوتا کہ یہ صرف علماء لوگوں کے لیے ہے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ علماء نے قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کی زحمت کیوں گوار فرمائی؟ کیا یہ ترجمہ علماء ہی کے پڑھنے کے لیے کیے گئے ہیں؟ مولانا شاہ عبد القادر، مولانا محمود الحسن، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر ایسے بہت علماء اکراموں نے جو قرآن کریم کی تراجم اور تفاسیر کی جو قدر خدمت انجام دی ہے، اس سے لوگوں کو بے شمار فائدہ ہوا ہے۔ لوگوں کا رشتہ قرآن سے جڑا ہے۔ رشتہ قرآن کریم سے جتنا مضبوط ہوگا، اصلاح کا کام اتنا ہی آسان ہوگا۔ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی جب عادی ہوں گے تو ان کو علم کی روشنی میسر آئے گی، اور ان کا قلبی اعتماد انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں پر نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے یہ سوچنا کہ یہ صرف علماء کے لیے ہے، یہ غلط ہے۔ اور جب مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو پھر بہانے کیوں بناتے ہیں کہ یہ عربی زبان میں ہے؟ یہ ان کا خیال کیوں رہتا ہے کہ یہ تو ہمیں عربی زبان آتی نہیں، تو ہم اسے نابلد ہیں، اس لیے اس کا معنی مفہوم کو جاننے کی کوشش کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں۔ مگر آج جب یہ ہر طرح کے وسائل موجود ہیں، یہ عذر کیا معنی رکھتا ہے؟ آج موجودہ دور میں تعلیم عام ہو گئی ہے، اور جہاں قرآن کا تعلق ہے اس کا ترجمہ دنیا کے بیشتر زبانوں میں موجود ہے۔ آج آدمی کے اپنا کیریئر بنانے کے لیے کتنا کچھ پڑھنا پڑتا ہے۔ اللہ کی کتاب ہی کی ایک ایسی کتاب ہے جس کے لیے انسان، جس کا علم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں۔ دنیا کے پڑھنے کے لیے وقت نکال لیتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکالتا۔ قرآن کریم کی تلاوت، اس کے مطالعہ اور اس پر غور فکر کے لیے مخصوص وقت نکالیں۔ اگر ہم وقت نہیں نکالیں گے تو ہم اس سے محروم ہو جائیں گے، اور یہ ہمارے لیے حسرت کا باعث ہو جائے گی۔ یہ کیسی مصروفیت ہے کہ ہم فجر کے وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور ایسا وقت نکالیں جس میں ہم کچھ ہی آیتیں قرآن کی پڑھیں اور اس کا مفہوم سمجھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں، جس سے کہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں، اور جس سے ہمیں ہدایت مل سکے اور روشنی مل سکے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ نور ہے، وہ شفا ہے، جس سے ہم سب کو حاصل کرنا ضروری ہو گیا ہے، اور حاصل ہی کرنا چاہیے۔ ہر مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ایسے
اللہ کی کتابوں پر غور فکر کریں اور اپنی زندگی میں عمل میں لے آئیں، تو بہت ہی ان کی زندگی دنیا اور آخرت میں تبدیل ہو جائے گی اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بن جائے گی، اور عملاً اس کی پیروی کرتے رہنا چاہیے۔ اگر مسلمان بیدار ہو جائے اور شعوری تعلق پیدا کر لے تو اپنے کو بھی یہ سنوار سکتے ہیں اور دوسرے قوموں کو بھی آب حیات دے سکتے ہیں، دنیا میں بھی یہ سربلند ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی یہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اسی لیے قرآنی دعوت لے کر اٹھیں اور لوگوں کو غفلت سے بیدار کریں اور اپنے آپ کو بھی بیدار کریں، اور قرآن پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔